عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. اس حدیث کا موضوع جمعے کا وقت ہے کہ جمعہ کس وقت ادا ہونا چاہیے، اور دو اوقات کا بیان ہے جیسا کہ ہم آگے پڑھیں گے. اور اس کے راوی نبی علیہ السلام کے صحابی سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا تعلق انصار صحابہ سے تھا، اور یہ بیعت الرضوان میں شریک تھے، موجود تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً تمام جنگوں میں ان کو شرکت کی سعادت ملی. انہی کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خیر رجالتنا سلمۃ بن اکوع، یعنی میدان جہاد میں جو ہمارے پیادہ پیدل جو مجاہدین ہیں ان میں سب سے بہترین سلمہ ہے. یعنی کچھ لوگ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور کچھ پیدل ہوتے ہیں. فرمایا کہ پیدل میں سب سے بہترین سلمہ ہے. اور سلمہ بن اکوع جب دوڑتے تھے تو گھوڑوں کو بھی کراس کر جاتے تھے. ان کی دوڑ اتنی تیز تھی کہ تیز رفتار برق رفتار گھوڑوں کو بھی کراس کر جاتے تھے، اتنا تیز دوڑتے تھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. فرمایا کہ ہمارا بہترین جو پیدل جو مجاہد ہے وہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ. اور ان کا ایک اور خاصہ ہے، نبی علیہ السلام کے سفر میں نبی علیہ السلام کی سواری کے آگے آگے چلتے تھے، اور ان کو اشعار یاد تھے تو اشعار انہیں پڑھتے جاتے تھے جن میں انہیں شجاعت کی باتیں، بہادری کی باتیں، تاکہ یہ ایک سفر جو جہاد کے لیے ہو رہا ہے اس میں اور حوصلے بڑھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگے رکھتے، اس لیے بھی تاکہ سفر کرتے کرتے جو تھکاوٹ اور اکتاہٹ ہو جاتی ہے تو کچھ یہ ایک تفریح کا ایک سامان ہو جائے. تو یہ آپ کی سواری کے آگے آگے رجزیہ اشعار پڑھا کرتے تھے جن میں جہادی باتیں اور بہادری اور شجاعت کی باتیں ہوتی تھیں. سن 74 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور ان کی عمر 80 سال تھی، اور مدینہ میں فوت ہوئے اور بقیع میں دفن کیے گئے. اب یہاں فرماتے ہیں وکان من اصحاب الشجرہ، سلمہ بن اکوع کا تعلق اصحاب شجرہ سے ہے، یعنی درخت والے. مراد وہ بیعت الرضوان، کیونکہ بیعت الرضوان درخت کے نیچے ہوئی تھی صلح حدیبیہ، اور وہ جو بیعت اللہ کے نبی نے لی تھی درخت کے نیچے لی تھی. ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو اس لیے آپ کو اصحاب الشجرہ کہا گیا. فرماتے ہیں کنا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الجمعہ، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھتے. کنا نصلی، ہم نماز پڑھتے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ الجمعہ، جمعے کی نماز. ثم ننصرف، پھر ہم گھر کو لوٹتے. ولیس للحیطان ظل، اور دیواروں کا سایہ نہیں ہوتا تھا. نستظل بھی، جو سایہ ہم اختیار کر سکے یا سایہ لے سکے. یعنی جمعے کی نماز پڑھ کے ہم لوٹتے، شدید گرمی ہوتی، ہماری کوشش کیا ہوتی کہ ہمیں سایہ مل جائے تاکہ سائے میں چل چل کر گھروں میں پہنچ جائیں. لیکن دیواروں کا سایہ نہیں ہوتا تھا، دیواروں کا سایہ نہیں ہوتا تھا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جمعہ پڑھتے تھے زوال سے پہلے، اتنی جلدی کہ دیواروں کا سایہ ابھی تک جو ہے وہ باہر نہیں نکلتا تھا اور باہر نہیں پھیلتا تھا، اتنی جلدی. یعنی یہ حدیث دلیل ہے کہ زوال سے قبل بھی جمعہ پڑھنا ثابت ہے اور درست اور جائز ہے. اگلی حدیث وفی لفظ کنا نجمع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جمعہ پڑھتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذا زالت الشمس، جب سورج ڈھل جاتا، یعنی زوال کے بعد، زوال آفتاب کے بعد. زوال سے مراد کیا ہے کہ سورج زوال کے لیے مغربی سمت کی طرف گر جائے اور آگے چلنا شروع کر دے. ثم نرجع فنتتبع الفیء، پھر ہم لوٹتے اپنے گھروں کی طرف جمعہ پڑھ کے، اور سایہ ہم تلاش کرتے اور کوشش کرتے کہ سائے میں چلیں. یعنی سایہ ہوتا تھا اگرچہ چھوٹا ہوتا، مگر ہم سایہ تلاش کرتے اور سائے میں چلنے کی کوشش کرتے گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے. تو پہلی حدیث میں آپ نے کیا پڑھا
کہ سایہ نہیں ہوتا تھا دیواروں کا، یعنی قبل الزوال جمعہ ہو جاتا تھا۔ دوسری حدیث میں کیا پڑھا کہ سایہ ہوتا تھا اور ہم سایہ تلاش کرتے، اس کا تتبع کرتے اور سائے میں چلنے کی کوشش کرتے۔ اس کا معنی رسول اللہ علیہ وسلم کے دونوں اوقات ثابت ہیں۔ آپ بعض اوقات جمعہ زوال سے قبل پڑھا لیتے تھے اور بعض اوقات زوال کے بعد، دونوں اوقات درست ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہیں۔